انفیکشن کنٹرول سوسائٹی پاکستان کے زیر اہتمام جاری ہیلتھ ایجوکیشن کے حوالے سے پروگرام کہ جس کے تحت کئی ایک موضوعات پر معلومات فراہم کی جا چکی ہیں. آج ایک اور موضوع جو کہ بہت اہم موضوع ہے اس کے حوالے سے کچھ معروضات، کچھ گزارشات، کچھ معلومات آپ کی سماعتوں کی عدالت میں پیش کی جا رہی ہیں. اور آج کا موضوع ہے بچے اور ماحول. سماعت فرمائیے. ماحول کے اثرات قبول کرنے میں بچے سب سے آگے ہوتے ہیں. ان کا ذہن چونکہ خام ہوتا ہے لہذا اس میں اثر پذیری بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. یعنی بچوں کا ذہن ایک صاف ستھرے کاغذ کی طرح ہوتا ہے کہ جس پر جو بھی لکھ دیا جائے آسانی سے لکھا جا سکتا ہے. نئی نئی باتیں جاننے کا شوق انہیں بہت سے معاملات میں الجھا بھی دیتا ہے، مگر تجسس انہیں اسی ڈگر پر چلنے کے لیے مجبور کرتا رہتا ہے. بچوں کا ذہن دراصل پگھلے ہوئے موم کی مانند ہوتا ہے. اسے جس سانچے میں ڈھالیے ڈھل جاتا ہے. یہی سبب ہے کہ ابتدائی عمر میں بچوں کے ذہن پر جو کچھ نقش ہو جائے وہ مرتے دم تک نہیں مٹتا. اس سلسلے میں اگر والدین اور اساتذہ کوشش کریں تو ذہن کی اچھی تشکیل ہو سکتی ہے. اچھی تشکیل کے لیے کیا باتیں ضروری ہیں؟ چند ایک اہم باتوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. تعلیمی ادارے کا ماحول. گھر کے بعد بچہ اپنا سب سے زیادہ وقت اسکول میں گزارتا ہے، یعنی تعلیمی ادارے میں جہاں وہ تعلیم حاصل کر رہا ہے وہاں گزارتا ہے. اسکول میں اسے بہت سے دوسرے بچوں اور ٹیچر سے ملنے کا موقع بھی ملتا ہے. اس کے نتیجے میں وہ بہت سی نئی نئی باتیں سیکھتا ہے. اس میں تجسس پروان چڑھتا رہتا ہے. اگر تعلیمی ادارے کا ماحول ہر اعتبار سے درست اور جامع ہو تو بچے کی راہ میں حائل کئی رکاوٹیں اور دشواریاں دور ہو جاتی ہیں. اس حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹیچرز چونکہ عمر اور قابلیت کے اعتبار سے بچے سے بہت بڑے ہوتے ہیں اس لیے وہ ان میں اپنا آئیڈیل تلاش کرتا ہے. اگر ٹیچرز میں مطلوبہ اوصاف ہوں تو بچہ ان سے بہت سی باتیں سیکھتا ہے، بہت سے اثرات قبول کرتا ہے اور اس کے مزاج میں سکون اور ٹھہراؤ آ جاتا ہے. دوسری طرف اگر ٹیچرز بچے کے معیار پر پورا نہ اترتے ہوں تو اس کی شخصیت میں انتشار پیدا ہو جاتا ہے. اس کے اثرات اس کی سوچ اور سرگرمیوں سے واضح ہو جاتے ہیں. اگر ٹیچرز میں خامیاں ہوں تو بچے میں بہت سی خامیاں رہ جاتی ہیں. کوئی بھی بچہ اپنے ٹیچرز میں کمی برداشت نہیں کر سکتا. وہ عام طور پر ٹیچرز کو اپنے آئیڈیل کے روپ میں دیکھتا ہے. اگر آئیڈیل میں خرابی دکھائی دے تو انسانی ذہن ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک اور اہم بات یعنی خاندانی حالات کے اثرات بھی بچوں پر بہت زیادہ اثرات مرتب کرتے ہیں. خاندانی حالات کے حوالے سے کچھ باتیں. بچہ اپنے ننھیال اور ددھیال کے رشتہ داروں میں بھی آتا جاتا رہتا ہے. اگر بڑوں کے درمیان انبن رہتی ہو، کشیدگی کم ہونے میں نہ آتی ہو تو لازمی طور پر وہ اس صورتحال سے متاثر ہوتا ہے. اس کے ذہن میں گرہیں ڈلتی چلی جاتی ہیں اور پھر وہ چڑچڑے پن کا شکار ہونے لگتا ہے. خاندان کے بزرگوں میں بھی بچے کو اپنے آئیڈیلز کی تلاش رہتی ہے. اگر بزرگ ہی درست انداز سے زندگی نہ گزاریں تو بچوں کے لیے وہ کیا مثال قائم کریں گے؟ حقیقت یہ ہے کہ بچے کے لیے سب سے زیادہ اہمیت بزرگوں کے کردار اور عادات و اطوار کی ہوتی ہیں. اسی سے ان کی شخصیت کا سانچہ متعین ہوتا ہے. اگر بزرگوں کو لڑنے جھگڑنے سے فرصت نہ ملے تو وہ بچوں کو کس بات کی تعلیم دیں گے؟ یاد رکھیے کہ بچے کا ذہن بہت نرم و نازک ہوتا ہے. اسے کسی بھی خلاف توقع یا خلاف مزاج بات سے دھچکا لگ سکتا ہے. تعلیمی ادارے اور خاندانی حالات کے ساتھ ساتھ محلے اور علاقے کا ماحول بھی بچے پر اثر انداز ہوتا ہے. محلے اور علاقے کا ماحول کس طرح اثر انداز ہوتا ہے اس حوالے سے کچھ باتیں سماعت فرمائیے.
बच्चा हर वक्त घर में नहीं बैठ सकता। जाहिर है कि बच्चों का जी चाहता है कि वो मोहल्ले में खेलें, बाहर सड़क पर जाके अपने दोस्तों के साथ, अपने हम उम्र बच्चों के साथ। स्कूल में 5-6 घंटे गुजारने के अलावा वो गली में अपने दोस्तों के साथ खेलता है, इलाके में घूमता फिरता है। अगर मोहल्ले या इलाके का माहौल गंदा हो तो लाजमी तौर पर बच्चा बुरी आदत सीखेगा। अगर वालिदैन इस मामले पर तवज्जो न दें तो बच्चे के बिगड़ने में ज़रा देर नहीं लगती। हकीकत यह है कि स्कूल के डिसिप्लिन और घर की थोड़ी बहुत सख्ती के मुकाबले में गली का माहौल बहुत नर्म महसूस होता है, इसलिए बच्चा इस माहौल को बहुत तेज़ी से अपने अंदर जज्ब करता है। खेल कूद और मिलना जुलना उसे बहुत अच्छा लगता है, लिहाजा उसकी ख्वाहिश होती है कि वो अपना ज़्यादातर वक्त गली कूचों में गुजारे। इस बात का खास ख्याल रखिए कि बच्चा कहीं बुरे बच्चों की सोहबत न इख्तियार कर ले। बुरी आदतों को अपनाने में कुछ देर नहीं लगती और यूं भी दिल इनकी तरफ कुछ ज़्यादा ही खिंचता है। ऐसे में अगर बच्चे के मामूलात पर तवज्जो न दी जाए तो बहुत ज़्यादा बिगाड़ पैदा हो सकता है। होशमंद वालिदैन इस बात को वाज़ेह तौर पर महसूस करते हैं और मामलात की दुरुस्तगी के लिए कोशा रहते हैं।